IMF 2019 بلکہ 2016 سے ایک پروگرام لانچ کر رہا ہے جس کو کہتے ہیں EFF پروگرام، ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی پروگرام، اور اپنے قرضے 2019 سے 23 تک وہ اسی پروگرام کے تحت دے گا۔ جیسے کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ IMF ایک قرضہ دینے والی ایجنسی نہیں ہے، بلکہ قرضہ دینے کے ساتھ ساتھ وہ اپنی ایسی شرائط ان ممالک پہ مسلط کرتا ہے جس کے ذریعے وہ ممالک جو آزاد ہوتے ہیں ان کی آزادی کو سلب کر کے مغرب کے تحت دے دیا جاتا ہے۔ اور اس پروگرام کو چلانے کے لیے وہ سب سے پہلے اپنے ایجنٹوں کو حفیظ شیخ کے ذریعے وہ اس ملک کے اندر بھیجتا ہے، جو یہ باور کرواتے ہیں کہ اس ملک کی معیشت بحران کا شکار ہے، اور اس بحران سے نکالنے کے لیے صرف IMF کے قرضے ہی ان کی مدد فراہم کر سکتے ہیں۔ پاکستانی معیشت تمام اسٹیٹسٹیکل انالیسس اور IMF سے پہلے ایک مضبوط معیشت ہے جو کہ سیلف سفیشینٹ ہے، جس کے پاس 60% سے زیادہ انفارمل سیکٹر ہے، جو خود بغیر کسی بیرونی قرضے کے اپنی معیشت کو اور بیرونی فائنینشل مارکیٹ کی مدد سے اپنے اکانومی کو چلاتی ہے۔ آپ سب لوگوں کو یہ پتا ہوگا کہ پاکستان کے اندر جو ٹریڈ ہے اس کا حجم بہت کم ہے، زیادہ تر ڈومیسٹک اکانومی ہے، اور اس طریقے سے یہ اکانومی فائنینشل مارکیٹ جو کہ سودی مارکیٹ ہے اس سے بھی بہت کم منسلک ہے۔ اب IMF کا کام یہ ہے کہ یہ پاکستان کی معیشت کو کمزور کیا جائے اور اس کو اس فائنینشل سودی مارکیٹ کے تحت دے دیا جائے تاکہ ہماری اسلامی اور حلال مارکیٹ اور حلال اکانومی کو ختم کر دیا جائے اور اس کو پھر انہی فائنینشل اور سودی مارکیٹ کے تحت دے دیا جائے، جیسے کہ یورپ کے اندر دیگر مغربی ممالک کے اندر ہے کہ ہر آدمی سود کے ساتھ منسلک ہے، جو بھی کچھ کام کرے گا وہ سود کے ذریعے کرے گا۔ اس لیے لبیک یا رسول اللہ پارٹی 2019 اور 23 کے اس پروگرام EFF پروگرام کو مندرجہ ذیل بنیادوں پر مسترد کرتی ہے۔ ایک، اس پروگرام سے پاکستان کا عالمی منڈیوں پر انحصار اور اضافہ بڑھ جائے گا، جبکہ عالمی معیشت اس وقت شدید بحرانوں کا شکار ہے۔ یہ ووڈو اکنامکس کے جھوٹے نظریات پر قائم ہے۔ یہ ہماری اقتصادی فیصلہ سازی کرنے والے ادارے، اہم ادارے، اسٹیٹ بینک، قومی اور صوبائی معاشی وزارتیں، FBR، SECP کو نوآبادیاتی حکمرانی اور سامراجی ضابطوں کی ایجنسیوں میں تبدیل کر دے گی۔ یہ پاکستان کی حلال معیشت کے اسلامی کردار کو ختم کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ پاکستان کو درپیش تباہ کن ماحولیاتی بحرانوں کو پوری طرح نظر انداز کرتا ہے، جبکہ معاشی پالیسی میں یہ ایک نہایت اہمیت کے حامل ہیں۔ اس لیے اس پیپر میں ہم نے یہ پورے طور 120 صفحات کا یہ پیپر ہے، اس میں ہم نے یہ پوری طور پہ کوشش کی ہے شماریاتی اعداد و شمار کے ذریعے اور حقائق کی روشنی میں ثابت کیا ہے کہ یہ پروگرام کسی بھی طرح پاکستانی معیشت کے لیے سود مند نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے زہر قاتل ہے۔ اس لیے یہ صرف ہماری ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ جیسے پہلے انہوں نے بتایا ہر محب وطن پاکستانی کی ذمہ داری ہے، کیونکہ اس میں ہم بستے ہیں، اس میں جو ہے حکمران نہیں بستے۔ اس کا اثر ڈائریکٹ عوام پہ ہوگا، اور اس کے اثرات آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس تیزی سے جو ہے وہ انفلیشن بڑھ رہا ہے۔ یہ عمران خان کا صرف ہاتھ نہیں ہے، یہ IMF کی پالیسیز کا ہاتھ ہے، چاہے عمران خان آئے، چاہے نواز شریف آئے، چاہے زرداری آئے، یہ تینوں کے تینوں یہی پالیسیز رکھتے۔ یہ عمران خان بھی اسی کا ایجنٹ ہے، زرداری بھی اسی کا ایجنٹ ہے، اور نواز شریف بھی اسی کا ایجنٹ ہے، اور تینوں کے تینوں سیکولر جماعتیں جتنی بھی ہیں، چاہے قوم پرست جماعتیں ہیں،
یہ صرف منہ زبانی اس کو رد کرتی ہیں مگر حقیقت میں اور دل سے اس کو قبول کرے ہوئے ہیں۔ اس دوران IMF نے یہ کام کیا، جو ترقی پذیر ممالک تھے جن کی معیشتیں اس وقت بہت ان کی نمو بہت زیادہ تھی، ان کو یہ مشورہ دیا کہ آپ ساری کی ساری انویسٹمنٹ ان مغربی ممالک کے اندر کریں اور اپنی ڈومیسٹک اکانومی میں کوئی انویسٹمنٹ نہ کریں، اور ان کے تمسکات، بانڈز، ٹریجریز کو وہ خریدیں۔ مگر جب یہ بحران مغربی ممالک میں آیا تو غریب ممالک، انڈر ڈیولپڈ کنٹریز اور ڈیولپنگ کنٹریز میں جو ہے غربت کی شرح میں اضافہ ہو گیا، تجارتی خسارہ بڑھ گیا، کرنسی کی قدر میں کمی ہو گئی، ان کی تجارت میں اضافہ تو نہ ہوا بلکہ ان کے قرضوں میں اضافہ ہو گیا۔ ان کساد بازاری سے نکلنے کے لیے جو تمام پیسہ تھا وہ ڈیولپ کنٹریز میں دوبارہ چلا گیا قرضوں کے ذریعے، اور انڈر ڈیولپ کنٹریز اس کساد بازاری میں مزید قرضے میں گرفتار ہو گئے۔ جب وہ قرضے میں گرفتار ہو گئے تو IMF نے پھر انہیں کہا کہ آپ مزید قرضہ لیں، اور اس طریقے سے تمام ہماری جو انڈر ڈیولپ کنٹریز، غریب ممالک کا سرمایہ تھا وہ مغرب کے اندر منتقل کر دیا اور ان کی اکانومی کو سہارا دے دیا۔ اب اگر ہم اسی طریقے سے پاکستانی معیشت کو IMF کے حوالے کر دیں گے تو ہمارا بھی سرمایہ پاکستان سے نکل کر ان کے پاس چلا جائے گا، اور 2019 کی IMF کی میٹنگ میں اگلے 2 سالوں میں کساد بازاری کے مزید امکانات ظاہر کیے گئے ہیں۔ 2009، 8 اور 9 کی کساد بازاری سے نمٹنے کے لیے جو پیمانے اپنائے گئے تھے، جسے بیل آؤٹ پروگرام، جو اکانومسٹ ہیں انہیں پتا ہے کہ وہ بیل آؤٹ پروگرام کے ذریعے یہ کیا۔ بیل آؤٹ کا مطلب حکومت اسے امداد دیتی ہے، کوئی اسٹریٹجی نہیں ہوتی، کیونکہ کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے۔ وہ بیل آؤٹ پروگرام کے لیے تھرو کر دیتی ہے کیپٹل کو مارکیٹ میں، جس سے لوگوں کی اسپیکولیشن، توقعات آ جاتی ہے مارکیٹ کے اندر، وہ اسپیکولیشن نیگیٹو جو ہو جاتی ہے وہ پازیٹیو ہو جاتی ہیں، لوگ پھر پیسہ نکالنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ریئل اسٹیٹ کے اندر خاص کر یہ ہوتا ہے، تو وہ بیل آؤٹ پروگرام ہوتا ہے۔ وہ ناکافی پروگرام تھا، وہ تو ایک ایسا تھا جیسے کہ آپ نے اینٹی بائیوٹک دی ہو، کسی کو مریض کو انجیکشن لگایا مگر اس کا علاج نہیں تھا۔ اور اب آنے والی کساد بازاری سے نمٹنے کے لیے مغرب کے پاس اس وقت کوئی آلہ نہیں ہے، اس لیے اس کی ساری توجہ اس وقت انڈر ڈیولپ کنٹریز کے اوپر ہے کہ وہ ان کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو کھا جائے، اور جب وہ کساد بازاری آئے تو ان کا مال لوٹ کے اپنے ممالک میں لے جائے۔ اس کے لیے وہ IMF کو اس پاکستان کے اندر، خاص کر پاکستان کے اندر جو کہ ایک سیلف سفیشینٹ اکانومی ہے جس کو سب لوگ کھا رہے ہیں اور وہ ختم نہیں ہو رہی ابھی تک، ایک سیلف سفیشینٹ اکانومی ہے کیونکہ اس کے پاس 2 بڑے سیکٹرز ہیں۔ ایک اس کے پاس لیبر پاور ہے پاپولیشن کی وجہ سے، دوسرا اس کا ایگریکلچر سیکٹر ہے، ایگرو بیس انڈسٹری اس کے پاس بہت بڑی ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں ہیں، اس لیے یہ پاکستان سیلف سفیشینٹ اکانومی، اگر پوری دنیا سے تجارت بند بھی ہو جائے تو ہم بھوکے نہیں مریں گے پاکستان کے اندر انشاءاللہ تعالی۔ اور سب سے بڑا مسئلہ جو اس وقت درپیش ہے دنیا کو، جس کے پر عمران خان تو بہت چیخ رہے تھے مگر کوئی اقدام نہیں کر سکے، وہ ہے کہ سرمایہ داری کی وجہ سے ماحولیاتی بحران کا سامنا ہے، اور IMF کی جو پالیسی ہے اس کی وجہ سے ماحولیاتی بحران میں مزید اضافہ ہوگا، اور ماحولیاتی بحران کی وجہ کنزمپشن ہے۔ جتنا زیادہ آپ کنزمپشن کریں گے اور جتنی آرٹیفیشل چیزیں استعمال کریں گے، آپ ماحول کو، اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قدرتی ماحول کو ڈسٹرب کریں گے، اور اس سے وہ چیزیں نکالیں گے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا، پیدا نہیں کیا، تو وہ اس کو نکالیں گے، اور جو نیچرل لائف ہے اس سے نکل کر آرٹیفیشل لائف کی طرف جائیں گے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ پورے یورپ جو ہے دنیا کا بہت کم حصہ ہے، اور اس کی کنزمپشن اور اس جو کچھ استعمال کرتا ہے وہ پورے دنیا کا جو ہے 80% ہے، تو وہ کنزمپشن کی وجہ سے ماحولیاتی بحران ہے۔ اس لیے اس کو قابو میں کرنے کی IMF کے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے، بلکہ اس پیپر کے اندر اس کا کوئی ذکر بھی نہیں ہے۔ IMF کی جو پالیسی ہے اس کے پیچھے وہ کہتا ہے کہ ایک ووڈو اکنامکس ہے، ووڈو معیشت کا ایزمپشنس ہے، اسے دیو مالائی میں، اردو میں سے دیو مالائی معیشت ہے، جس کے جو ایک دیو مالائی ہے ایک تخیلاتی معیشت ہے جس کا ایکچویلٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے ایزمپشنس کیا ہیں کہ مارکیٹ میں ریشنل ایکسپیکٹیشنز مارکیٹ کے اندر ریشنل ایکسپیکٹیشنز پائی جاتی ہیں، یعنی کہ ریشنل توقعات پائی جاتی ہیں، اور عالمی طور پہ تمام افراد اپنی خواہشات یا
کنزمپشن کو زیادہ سے زیادہ کرنے کے خواہاں ہیں. بالکل جھوٹ بات ہے، کیونکہ ہماری اسلامی جو کنزیومر ہے، جو آدمی ہے، وہ کبھی بھی خواہشات کو اضافہ کرنا نہیں چاہتا. وہ تو خواہشات کو شریعت کے تابع کرنا چاہتا ہے. ہمیشہ اس کی خواہشات شریعت کے تابع ہوتی ہیں. یہ تو مغرب کا لبرل انسان ہے جس کا مقصد دنیا میں آنے کا یہ ہے کہ اپنی خواہشات کو زیادہ سے زیادہ پورا کرے، اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی خواہشات کو اللہ اور اس کے نبی کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق طے کر کے آخرت کے اندر کامیابی حاصل کریں. اور we do not want to create an heaven on earth rather than there is a real heaven exists. خدا کے پاس وہ ہیون موجود ہے، اللہ کے پاس ہمیں اس میں جانا ہے، اور دنیا کو کبھی بھی ہم نے جنت نہیں بنانا ہے. دوسری اس کی جو غلطی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ مارکیٹ میں ایکویلیبرم پایا جاتا ہے، ہمیشہ توازن رہتا ہے. بالکل جھوٹ بات ہے. مارکیٹ تو کبھی بھی ایکویلیبرم میں نہیں رہتی. دنیا کی کوئی مارکیٹ بھی ایکویلیبرم میں نہیں رہتی، اور اس عدم توازن کو خود بخود نیو کلاسیکل ایزمپشن ہے کہ خود بخود دور کر دیا جاتا ہے. یہ بھی بالکل جھوٹ بات ہے. اس کو دور کرنے کے لیے ہمیشہ حکومت کو اقدام کرنے پڑتے ہیں، جیسے بیل آؤٹ پروگرام ہے، جو دوسرے، ہمیشہ کبھی بھی یہ آٹومیٹک اسٹیبلائز نہیں ہوتی. جی 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 نہیں، میں جلدی کہاں کے کنکلوڈ کر دوں گا. اچھا، کر دیا جائے. جی جی میں بتا دیتا ہوں. وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے، میرے خیال ہے اس بات کا یہ ہے کہ اس کے جو مفروضات ہیں وہ جھوٹ پہ مبنی ہیں. تو جو مین پوائنٹ ہے، اس نے جتنے بھی نظریات پیش کریں، مفروضات اس کے پیچھے پیش کریں، وہ بالکل جھوٹ پہ مبنی ہے. اس لیے اسے ہم اس بنیاد پہ، یعنی کہ ہم اس کو کوئی تھیوریٹیکل بنیاد پہ صرف نہیں، یا ریٹورک بنیاد پہ رد نہیں کر رہے، یا بغض IMF میں اسے رد نہیں کر رہے، بلکہ انہیں ایکچوئل بنیادوں پہ اس پیپر میں وہ تمام چیزیں لکھی ہوئی ہیں. اس لیے میں چاہ رہا تھا. اچھا، متبادل پالیسی، اصل میں ہماری جو متبادل پالیسی ہے وہ 80s سے پہلے پاکستان میں نافذ تھی. اس لیے ہم کوئی آئیڈیلائز پالیسی نہیں پیش کر رہے کہ جو ہم کہیں کہ ایسا کر لو اور ویسا کر لو اور سب لوگ نیک ہو جائیں تو سب چیز صحیح ہو جائے گی. یہ جیسے عمران خان کہتا ہے ہر آدمی نیک ہو جائے تو سب چیز صحیح ہو، ہم یہ نہیں کہہ رہے. ہم متبادل مقاصد ہمارے دو ہیں: قومی خود مختاری کا قیام، مستضعفین اور مخلص دین کو با اختیار بنانا، یعنی کہ علماء کی سرپرستی میں یہ کام ہونا. متبادل معاشی پالیسی کے ذریعے معیشت کی بحالی اور ترقی ممکن. اس کے لیے معاشی پالیسی ملکی خرچ کی بنیاد پر بنائی جائے، ایکسپینڈیچر کی بنیاد پہ بنایا جائے کہ ہمارا خرچ کتنا ہے، اس کی بنیاد پہ، نہ کہ انٹرنیشنل بنیادوں پر معاشی پالیسی کو ترتیب دیا جائے. متوقع جب ہم اپنی معاشی پالیسی اپنائیں گے تو اس کے اوپر جو سامراجی قوتیں ہیں وہ پابندیاں عائد کر دیں گی. اس لیے ہماری کوشش یہ ہوگی کہ اپنی پیداواری صلاحیت میں اس طریقے سے اضافہ کیا جائے اور اپنے دوست ممالک سے اس طریقے سے تعاون لیا جائے کہ متوقع سامراجی پابندیاں جو ایران اور دیگر پہ لگائی گئی ہیں اس سے ہمارا کوئی اثر نہیں ہو، ہم پر نہیں ہو. اس کی بھی اس کے اندر پوری اسٹریٹجی موجود ہے. بیرونی سرمایہ کے بہاؤ کو غیر مؤثر کرنے کے لیے لاگت کے ڈھانچے کو بین الاقوامی قیمتوں سے الگ کر دیا جائے. ہماری کاسٹ اسٹرکچر کو ایکسٹرنل فورن گڈس کی بنیاد پہ طے نہیں کیا جائے، بلکہ ہماری ڈومیسٹک پرائسنگ پالیسی ہو جو ڈومیسٹک کاسٹ آف پروڈکشن کے مطابق ان قیمتوں کو طے کرے، نہ کہ فورن کو کرے. سرکاری اخراجات کا مقصد پیداوار میں اضافہ ہو. وفاقی اور صوبائی سطح پہ بیوروکریسی کو 50% کمی کر دی جائے، کیونکہ ہم ایکسپینڈیچر جو کرنا چاہتے ہیں، جو بجٹ ایکسپینڈیچر ہوگا اس کی وجہ سے پیداوار بڑھے، نہ کہ ہماری عیاشیوں پہ خرچ ہو. اور IMF کو سود دینے میں 50% سے زیادہ جو بجٹ کا حصہ ہے وہ ہم سود پہ ادا کر دیتے ہیں. جب 50% زیادہ سود پہ ادا کرتے ہیں تو ہمیں پر رہا کیا، بچا کیا؟ اس لیے ہم فوری طور پہ کہتے ہیں جتنے بھی سودی معاہدے ہیں وہ فوری طور پہ ختم کر دیے جائے. جی جی بالکل، ڈیفالٹ تو کوئی ہے ہی نہیں. ہم اس کی میں ابھی بتاتا ہوں. ایک اس کا یہ ہے کہ ایکواڈور نے اور دیگر ان ممالک نے
آئی ایم ایف کے قرضے نہیں دیے. اچھا اس سے آئی ایم ایف کے قرضے ایسے نہیں دیے کہ آئی ایم ایف سے قرضے نہ دینے کے بعد اس نے کہا ہم جو تم قرضے دیتے ہو اس کو آڈٹ کروائیں گے ہم. تو جب آڈٹ کروایا گیا تو آئی ایم ایف ڈیفالٹر نکلا 80% پر. جی 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 نہیں، پاکستان کی اکانومی تو فائنینشیل مارکیٹ تو 14% ہے. سود تو فائنینشیل مارکیٹ کے اندر ہے نا. سود تو پروڈکٹ مارکیٹ میں نہیں ہوتا نا، پروڈکشن مارکیٹ میں نہیں ہوتا. جی 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 ہماری اکانومی 80% ہماری اکانومی بلا سودی ہے. 80% اکانومی آپ کسے کہتے ہیں؟ کیا آپ نے دیکھا ہے چھوٹا کاروبار ہمارے یہاں 80% سود لیتا ہے؟ فائنینشیل مارکیٹ سے اس کا تعلق ہے. فائنینشیل مارکیٹ سے صرف 12 بھی نہیں، ان کے بھی 3 4 اکاؤنٹ ہیں. اس لیے میرا خیال ہے 8 یا 9 یا 10% وہ لوگ ہیں جو سودی معیشت سے وہ فائنینشیل مارکیٹ کے اندر جاتے ہیں. 2 یا 3% وہ لوگ ہیں جنہوں نے کبھی بینکوں کو دیکھا ہے. تو فائنینشیل مارکیٹ کا حجم تو بہت کم ہے. تو سود تو فائنینشیل مارکیٹ میں ہوتا ہے اور تو کہیں نہیں ہوتا. جی جی ہمارے لونز ہیں انٹرنیشنل آڈٹ کروانے کے بعد نہیں، ہمارے قرضوں کا نہیں کیا، ہم تو آئی ایم ایف کے. پاکستان کے تمام قرضوں کا کچھ نہیں ملتا. جی 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 ہاں. تو جب یہ کچھ نہیں ہوا دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ ڈیفالٹ ڈکلیئر کر دیتے ہیں تو ایک چھوٹے ملک ہے ان کا پاکستان کا سائز نہیں ہے. اور پاکستان کا جو ایک بار سے آتا ہے جن لوگوں کا آپ تجزیہ کرنا چاہتے ہیں وہ 56% ممالک جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ بھی ٹریڈ کرتے ہیں. جی جی ان کا 70% ٹریڈ جو ہے وہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہے جو جنوبی انڈیا میں شامل ہے. جی 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 پاکستان تو کہیں ایگزسٹ نہیں کرے گا. اور پاکستان کا کیا بڑھے گا جو آپ کا فارمولا جو ہے وہ ایک ایکسٹریم فارمولا ہے. دوسری آپ نے بات کی جو اس سے پہلے چلتا تھا وہ سسٹم اس کا بھی بالکل کا تھا. اس میں اس نے پاکستان کی معیشت کو کنٹرول معیشت بنائی تھی اور سوشلزم ان کا دارا تھا جس میں سولیائی رہتی ہے تمام. جی 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 جس میں بعد میں چیزیں ہوئی. جی جی بلیو تو آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ سمجھیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی انڈسٹری کو جو ساتھ بینکوں کو ری نیشنلائز کر دیا جائے اور پاکستان کے جو لوگ ان کو ڈیفالٹ ڈکلیئر کر دیے جائے. دیکھیں 80s تک پاکستان کی گروتھ ریٹ جو تھی وہ 6% سے اوپر ایشین ٹائیگر تھا. اور پاکستان کے پاس جو بینک تھے وہ نیشنل تھے، قومی سطح پہ تھے. تو ہم تو یہ تو مطالبہ کرتے ہیں کہ بینکوں کو پرائیویٹ سطح پہ نہیں ہونا چاہیے، بینکوں کو قومی سطح پہ ہونا چاہیے تاکہ وہ کریڈٹ پالیسی کے ذریعے وہ پیسہ جو ہے وہ صرف جو آپ کی اکانومی کا اس وقت سب سے زیادہ پیسہ جو پرائیویٹ بینکوں میں ہے وہ کنزیومر فائنینسنگ کر رہی ہے. اور کنزیومر فائنینسنگ بھی کسی بھی طریقے سے معیشت کے لیے صحیح نہیں ہے. ہم تو بینکوں میں پیسہ اس لیے رکھواتے ہیں کہ اس پیسے کے ذریعے انویسٹمنٹ ہو اور انویسٹمنٹ کے ذریعے گروتھ ہو اور گروتھ کے ذریعے امپلائمنٹ ہو. جتنا فائنینشیل مارکیٹ گرو کرے گا اتنی ان امپلائمنٹ بڑھے گی، گروتھ ریٹ کم ہوگا کیونکہ یہ سود تو سرکولیٹ کرے گا فائنینشیل مارکیٹ کے اندر. تو اس سے اکانومی میں صرف اسپیکولیشن بڑھے گی اور اکانومی جو ہے اور مزید ریسیشن کا شکار ہوگی. تو ہم یہ دوسری بات یہ کہ آئی ایم ایف کا ہم بات کر رہے ہیں. آئی ایم ایف پاکستان کو قرضے کی ضرورت ہے تقریباً 219 یا 210 بلین. آئی ایم ایف تو صرف 6 بلین کا دے رہا ہے لون. تو 6 بلین از اے پینٹ. باقی لون جو ہمیں دے رہے ہیں وہ ہمارے ممالک دے رہے ہیں، جیسے چین دے رہا ہے، ایران دے رہا ہے. وہ ممالک دے رہے ہیں جن کا پاکستان سے معاشی اور سیاسی مفادات ہیں. ایران کوئی ہماری ترکی وہ چین ہمارے کوئی اس پہ دے رہا ہے اس لیے کہ چین کے لیے ضروری ہے پاکستان مستحکم ہو. تو ہمارے وہ دوست ممالک ہمیں قرضہ دینے کے لیے تیار ہیں، مگر ہمارے ایجنٹس جس میں عمران خان بھی شامل ہے اور جس میں فائنانس حفیظ شیخ بھی شامل ہیں، یہ غلط طریقے سے بتا رہے ہیں کہ پاکستان کو آئی ایم ایف کی ضرورت ہے. ہمیں آئی ایم ایف کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمیں انکنڈیشنل لون لے لیں. کنڈیشنل لون کیوں لے رہے ہیں؟ نہیں، حکومتیں دیتی ہیں. جی جی
نہیں آپ تو دو باتیں کر رہے ہیں نا, سود پہ دے رہے ہیں. دیکھیں ابھی تو ہماری اکانومی ابھی اسلامی نہیں ہے. نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا, تھوڑی سی آپ نے غلطی کر رہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ہماری ابھی بلا سودی معیشت ہے, جو ابھی سودی معیشت ہے جہاں انٹرنیشنل ہم لے رہے ہیں, ابھی تو ہم اس پہ مجبور ہیں نا, ابھی تو اس طرف نہیں جا سکتے, نہ ہمارے پاس اسلامی حکومت موجود ہے. مگر کم از کم اگر میں سود نہیں لے رہا تو آئی ایم ایف یہ کر رہا ہے کہ وہ بینکوں کے ذریعے یہ بات کر رہا ہے کہ جو بھی ٹرانزیکشن ہوگی وہ بینکوں کے ذریعے ہوگی. یعنی کہ میں جو سود لینا نہیں چاہتا میں بھی سود لینے پہ مجبور ہوں. تو جو شخص سود نہیں لے رہا چاہ رہا وہ تو سود نہ لینا. اور ہماری اکانومی جو انفارمل سیکٹر ہے, جو انڈاکومنٹڈ ہے, وہ 90% بلا سودی اکانومی ہے. اسے ڈاکومنٹڈ کرنے کے بعد اس کو سود کے ساتھ منسلک کرنا چاہتا ہے اور اس پہ مزید ٹیکس لگا کے ان کو بے روزگار کرنا چاہتا ہے آئی ایم ایف. ڈاکومنٹیشن کا یہ مطلب ہے, اور ٹیکسز کی بھرمار کی ہوئی ہے. ابھی 200 ملین کا دوبارہ اس نے ٹیکس منی بجٹ دیا ہے, تو کوئی اس کی مخالفت نہیں کر رہا, کوئی آ کے کھڑا نہیں ہو رہا کہ بھائی یہ کیا بدماشی ہے تمہاری, کیوں لگا رہے ہو یہ ٹیکسز, کیوں ہماری اکانومی کو اور ہمارے بزنس مین کو تباہ کر رہے ہو, اور تمہارا خرچہ جو 50% ہے تم وہ چھوڑ دو نا, جو تمہاری عیاشیاں ہیں وہ چھوڑ دو. وہ کوئی ترک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ویلکم. اینی ادر کوشچن اباؤٹ اٹ؟ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے ایکسچینج ریٹ کو دوبارہ فکس کیا جائے. یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ اب یہ چھٹا آئی ایم ایف کا پروگرام ہے, جی جی پہلے جو پروگرام پاکستان میں ہے جی 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 اس وقت مطلب یہ چلتا رہا نہیں, ملک تو اس وقت کیوں نہیں تھی مہنگائی؟ نہیں, مہنگائی تو اگر آپ اس سے پہلے کے دور کے حساب سے دیکھیں گے, 80s کے دور کے حساب سے, جب آئی ایم ایف کے پاس ہمارا, جب 3rd فلور پہ اسٹیٹ بینک کے آئی ایم ایف نہیں تھا, ضیاء الحق کے آخری, یعنی کہ اس کو دیا ہے ڈاکٹر محبوب الحق نے پاکستان اکانومی کو آئی ایم ایف کے حوالے کیا. اس سے پاکستان اکانومی اس سے پہلے آئی ایم ایف کے پاس نہیں تھی, ٹھیک ہے نا. تو اس کے بعد ہم ایشین ٹائیگر مشہور تھے اور ہماری گروتھ 6% تھی, بلکہ کسی سال میں تو انڈسٹریل گروتھ کی کبھی بھی فیکٹس نہیں ہے, اس لیے میں کانکریٹلی بات تو نہیں کر سکتا, مگر 8% تک گئی ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد مشرف کے دور میں تو مائنس میں بھی گئی ہے, 2% بھی گئی ہے. تو مائنس میں تو کبھی پاکستانی اکانومی کی گروتھ ریٹ گئی نہیں ہے. پاکستان تو سیلف سفیشینٹ اکانومی ہے. اس کو اس کے ایجنٹ کہتے ہیں پاکستان. بحران کہاں نظر آ رہا ہے آپ کو؟ سڑکوں پہ کہیں بحران نظر آ رہا ہے؟ بحران والے ممالک میں جا کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بحران کیا ہوتا ہے. بحران تو نہیں ہے, ہاں کمزوری ہے, اس کو رفع کیا جا سکتا ہے. مگر آئی ایم ایف کیسے آ گیا صرف 6 بلین کے لیے؟ وہ 210 بلین کا 6 بلین کتنا پرسنٹیج بنا؟ تو پینٹ ہے نا, اس پینٹ کے لیے کیوں اس کے پاس جا رہے ہیں؟ تو کیوں جا رہے ہیں آپ؟ اس کے لیے کہ مطلب ہے کہ آپ ایجنٹ ہیں اس کے. اس لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ عمران خان فوری طور پہ آئی ایم ایف کے وفد کو برخاست کرے اور ای ایم ایف پروگرام کو فوری طور پہ, اور عوام سے مطالبہ کرتے ہیں کہ لبیک یا رسول اللہ کے ساتھ, تحریک کے ساتھ قدم ملائے اور آگے بڑھے, اور اس پروگرام کو پاکستان سے اور آئی ایم ایف کو پاکستان سے اور پاکستانی معیشت کو آئی ایم ایف سے نجات دلوائے. اور ہم اپنی معیشت اپنے پیمانے پہ چلائیں گے نا. پہلے اسٹیٹ بینک اپنے پیمانے پہ ایکسچینج ریٹ ڈٹرمن کرتا تھا جس کے ہمیں اکانومی کی ضرورت تھی. اور آپ کو پتا ہے کہ ہماری ٹریڈ جو ہے, امپورٹ جو ہے اور ایکسپورٹ جو ہے انلاسٹک ہے نا ٹریڈ سے, ایکسچینج ریٹ سے. تو ایکسچینج ریٹ آپ جتنا بھی بڑھا دیں گے ایکسپورٹ تو نہیں بڑھے گی. اور امپورٹ جو الاسٹک ہے, جتنا ایکسچینج ریٹ آپ کریں گے امپورٹ, کیونکہ وہ ہم جو بھی ایکسپورٹ کر رہے ہیں وہ اس میں وہ فورن اس کے اندر کیپٹل استعمال کرتے ہیں, تو جتنی ایکسپورٹ کریں گے امپورٹ سے زیادہ. 80s تک ہمارا 1 بلین 2 بلین کا ٹریڈ گیپ تھا, آج 25 بلین کا ٹریڈ گیپ ہو جاتا ہے ہمارے پاس, اور بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو ڈی ویلیویشن سے کم کہاں ہوا؟ ڈی ویلیویشن سے انفلیشن ہوا, ان امپلائمنٹ کریٹ ہوگی, گروتھ ریٹ میں اضافہ ہو گیا. تو ایکسچینج ریٹ فکسڈ ہونا چاہیے, یہ فلکچویٹنگ تو نہیں ہونا چاہیے, جو ہمارے قابو میں ہو, ہمارے اسٹیٹ بینک کے قابو میں ہو, اور وہ اپنی مرضی سے اپنی اکانومی کے حساب سے چاہے کم کرے چاہے زیادہ کرے اس کے حساب سے کرے, مگر مارکیٹ کے سٹے بازوں کے کہنے پہ تھوڑی کرے. اسٹیٹ بینک کی ڈومینیشن تو اسٹیٹ بینک کی ہوتی ہے نا. اب اس ایکسچینج ریٹ میں تو اسٹیٹ بینک کی ڈومینیشن کہاں ہے؟ یہ تو کیوں, وہ تو غور نہیں, کیوں خود مختار ہے؟ وہ تو حکومت کا پابند ادارہ ہے. نہیں ہے تو ہونا چاہیے نا.
نہیں مارکیٹ کو تو نہیں, مارکیٹ تو سرمایہ دارانہ مارکیٹ ہے جس کے اندر پلیئرز موجود ہیں, 40-50 آج جی بتایا, وہ پلیئرز سٹے کی بنیاد پہ ایکسچینج ریٹ کو ڈٹرمن کرتے ہیں, نہ کہ پاکستان کی اکانومی کے لحاظ سے. نہیں سوشلزم کیسے ہو گیا آپ نے, نہیں کنٹرول کی نہیں, اس میں نہیں. سوشلزم اور کیپٹلزم, سوشلزم اور لبرلزم, کیپٹلزم کے دو نظریات ہیں. ایک اسے کہتے ہیں کہ اسٹیٹ کیپٹلزم جسے سوشلزم کہتے ہیں, اور دوسرا مارکیٹ کیپٹلزم ہے. مارکیٹ جو ہے اسے مارکیٹ کیپٹلزم ہے. دو کیپٹلزم ہے, ایک اسٹیٹ کیپٹلزم ہے جسے آپ سوشلزم کہتے ہیں. تو سوشلزم اور لبرلزم دونوں ایک ہی چیز ہیں, دو الگ چیز نہیں ہے. جی 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 اسٹیٹ ہوگی. جی جی نہیں تو نہیں سوشلزم, نہیں سوشلزم نہیں ہے یہ صرف, یہ تو سوشلزم کی ایک چیز بیان کر رہے ہیں نا. سوشلزم میں تو پولیٹیریٹ پارٹی, ڈکٹیٹرشپ آف دی پولیٹیریٹ ڈکٹیٹرشپ آئے گی نا, وہ ڈکٹیٹرشپ تھوڑی قائم کر رہے ہیں. یہاں تو ہم ڈکٹیٹرشپ اسلام کی قائم کر رہے ہیں, وہ ہے. مگر یہ تو ایک جز کی بات کر رہے ہیں ہم, جز کسی کا لے سکتے ہیں, اچھا ہے تو کوئی مسئلہ تھوڑی ہے. ہاں جی 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 فری لبرل اکانومی نہیں ہوگی. جی 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 ریگولیٹری ہوگی. جی بالکل ریگولیٹری اکانومی ہوگی, اور سب ہم نے اپنی معیشت کے لحاظ سے ہمارے پالیسی ادارے جیسے فائنینس منسٹر حفیظ پاشا صاحب. جی جی ہاں جی نہیں ایکچولی ہماری اکانومی 60% سے اوپر انفارمل سیکٹر ہے, اس لیے ویسے بھی گروتھ ریٹ ہمیں نہیں پتہ چلتا صحیح. ہاں 1.5 جی 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 مینوپلیٹ کیا ہے, وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے مینوپلیٹ کیا ہے گروتھ ریٹ کو, اور پاکستانی اکانومی انفارمل سیکٹر کی گروتھ ریٹ بہت ہائی ہے. فارمل سیکٹر وہ ہے جو حکومت کے پاس ہے, جس کی ڈاکومنٹڈ اکانومی ہے. انفارمل سیکٹر یہ پتھارے والا, یہ دکان والا, یہ آپ میں, یہ بہت بڑی اکانومی ہے پاکستان کی. ہاں وہ تو فارمل سیکٹر کی بات کرتے ہیں, اور نہیں اس میں وہ ایرر ڈال کے پرسنٹیج ڈال دیتے ہیں نا وہ انفارمل سیکٹر کا. جی جی نہیں یہ تو گروتھ, جی 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 اسپیکولیشن, مگر ہمیں تو وہ جو اسٹیٹس موجود ہے اسی کو ماننا پڑے گا نا. ہم تو ایسا نہیں کر سکتے کہ ہم ایک کوئی چیز ایکچولائز موجود ہے نا, چاہے غلط بھی یا خراب بھی ہے, مگر کم ہے, مگر ہے تو صحیح نا دنیا میں. اب جو حکومت کہہ رہی ہے ہمیں اسی کے مطابق اسٹریٹجی بنانی پڑے گی. ایسا تو نہیں ہوگا اگر میں کہوں یہ غلط ہے تو پھر مجھے اتنی بڑی تھوڑی میں کر سکتا ہوں, ڈیٹا لے سکتا ہوں. ہمارے پاس ڈیٹا, اب یہ دینی جماعتیں اتنا بڑا کر سکتی ہیں, اور ان کے پاس ہر جگہ مدارس اور مساجد موجود ہیں. یہ ڈیٹا کلیکٹ کر کے اپنی اکانومی اور اپنا یہ ڈیٹا انشاءاللہ تعالیٰ ہم کوشش کریں گے, ہم اپنا ڈیٹا جو آپ بتا رہے ہیں ہم اپنا ڈیٹا کلیکٹ کر کے اپنی اکانومی کو اس ڈیٹا کی بنیاد پہ جج کریں. ہم مدارس کو میں ٹریننگ کا نظام انشاءاللہ قائم کریں گے, جہاں سے جو پرائمری ڈیٹا ہے ہم خود وہاں سے کلیکٹ کریں گے, اور حکومت سے کہیں گے کہ اس میں ہماری مداخلت نہ کرے ان معاملات کے اندر. کیونکہ اس وقت بھی حلال معیشت کے اندر اور یہ کیا کہتے ہیں آپ کی اکانومی کو اسلامائز کرنے میں بینکنگ کو حکومت بہت زیادہ مداخلت کر رہی ہے. اور اسٹیٹ بینک سودی ادارہ ہے, وہ یہ نہیں کہتا, وہ اپنے تحت ہی قائم کرنا چاہتا ہے اسلامی ادارے کو. تو کیسے ہو سکتا ہے ایک سودی ادارہ اسلامی ادارے کو کیسے قائم کرے گا؟ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ایک وفاق بنایا جائے, بینکنگ وفاق بنایا جائے جو علماء کی سرپرستی میں ہو. جی 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 تیل ہمارے آلٹرنیٹیو انرجیز کا بھی ہے, اور بہت سارے فرینڈس ہیں جن سے ہم لیتے ہیں. دیکھیں نہیں ایسا نہیں ہے, ایسا دنیا میں جی اس نے انڈیا کو یہ معاہدہ کیا ہے کہ جنگ کے دوران اگر ان کے جہازوں کو جوڑی جہازوں کو تیل کی ضرورت پڑی تو یوئی سے لے کے پاکستان پہ کلیکٹ کریں گے. ہاں مگر پاکستان نہیں تکیہ تو ہم نہیں کر رہے, ان کو ہماری ضرورت ہے, یو اے ای کو اور سعودی عرب کو ہماری ضرورت ہے. نہیں
یو اے ای اور سعودی عرب کے اندر ملٹری کے اندر کوئی بھی انڈین آدمی موجود نہیں ہے. ملٹری کے اندر سارے مسلمان اور پاکستانی موجود ہیں. انڈین کو وہاں پہ اجازت نہیں ہے, اس لیے اس کو اپنے دفاع کے لیے پاکستان کی ضرورت ہے. پاکستان اس کو کیش نہیں کرواتا. پاکستان ڈرتا ہے, خوف زدہ ہے. حکمران ہمارے ڈرپوک ہیں, دراصل ہمارے حکمران ڈرپوک ہیں, اس لیے ڈرپوک لوگ ہیں نا. ہاں ہاں جی 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 نہیں تیل تو اس وقت نہیں ایسا کہیں نہیں ہوا. نہیں اس وقت نہیں کیونکہ ایران کے پاس بہت تیل موجود ہے, بہت سارے ممالک کے پاس تیل موجود ہے. دیکھیں ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں نا. دیکھیں نا, جب مشکلیں تو آئیں گی, ایسا تو نہیں میں کہہ رہا کہ یہاں پہ کوئی ہمارے پاس جب ہم یہ کریں گے تو لوگ ہمارے پاس گلاب لے کے کھڑے ہوئے, واہ واہ آپ نے یہ کام کر لیا. مشکلات آئیں گی تو اس کے لیے تو اسٹریٹجی بنائیں گے نا. یا تو میں کہوں کہ میں جو ہوں اب پاکستانی معیشت کو ان کے حوالے کر دوں گا چوروں ڈاکوؤں کو, یا میں کہوں کہ میں مقابلہ کروں گا, اس کے لیے جو سختیاں آئیں گی اسے 10 سال کے لیے 5 سال کے لیے فیس کروں گا. اس کے بعد اپنی تو پھر ہم اسٹریٹجی نکالیں گے نا اپنی. جب تک ہم دیکھیں نا, جب تک ہم بھیک لیتے رہیں گے تو کبھی بھی ہم سیلف سفیشینٹ نہیں ہوں گے, کبھی بھی غیرت سے نہیں جئیں گے, کبھی بھی اسلام کی بنیاد پہ اپنا جھنڈا قائم نہیں کریں گے. ہمیں کیا چاہیے, ہماری پرائرٹی کیا ہے؟ کیا کھانا ہمارے نبی نے, ہمارے صحابہ نے تو پیٹ پہ پتھر باندھے ہیں نا, تو ہم بھی پیٹ پہ پتھر باندھنے پڑیں گے. ہاں جی جی نہیں قرضے سے جی جی نہیں میں نے آپ کو میرا خیال ہے 5-6 ممالک کے اگزامپل دیے. یہ ایک سوشل ڈیموکریٹکس لبرلزم پہ بہت کرٹیک کرتے ہیں. سوشل ڈیموکریٹس اس وقت سب سے زیادہ یہی کام کر رہے ہیں, اور اس کے پیپرز ہیں ابھی کیونکہ اس کا موقع نہیں ہے. انہوں نے پوری اسٹریٹجی دنیا کے اندر بنا کے دے دی ہے اس وقت, اور انہوں نے جو ہے ان ممالک کو, لیٹن امریکن ممالک کو اور لیٹن امریکن ممالک کو, یونان کو اور کیا کہتے ہیں ان کو, ایکواڈور کو, ان کو یہ ارجنٹینا کو یہ اسٹریٹجیز بنا کے دی ہیں اور کامیابی سے IMF کے چنگل سے نکالا ہے. اس کے بعد پھر ایک ایجنٹ نے آ کے دوبارہ ان کو چنگل میں پھنسایا ہے. آپ ان کا مطالعہ تو کریں, کبھی ہوگی کوئی نشست تو میں ساروں کے ایک کیا کنٹری کے وہ لے کر آپ کو ساری کی ساری اسٹیٹس کے ساتھ پیش کر دوں گا. کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ تو صرف ڈرا رہے ہیں کہ آپ یہاں سے نکلیں گے تو مار دے گا کوئی آدمی آپ کو, آپ گھر سے نہیں نکل رہے تو کب تک بیٹھیں گے آپ یہاں پہ؟ وہاں پہ میرے ایجنٹ موجود ہیں, آپ کو مار دیں گے. آپ باہر نکلیں گے, دیکھیں کوئی بھی نہیں ہے, شیر تو ہے نہیں ہے, تو یہاں تو لومڑی بھی نہیں موجود ہے. IMF تو لومڑی سے بھی کیا گزرا, کیونکہ IMF کی اپنی تو کوئی فوج نہیں ہے. یہ صرف اس سے ڈرایا ہوا ہے. ان کے ایجنٹس اگر ہٹا دیں آج پاکستان سے تو IMF ختم ہو جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اس لیے کہ یہ سب کے سب اس کے ایجنٹ ہیں.